بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ایک عام مگر عظیم باپ راحل کی ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اپنی خواہشات، خوشیاں اور آرام قربان کر دیتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے لڑتے ہوئے وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر اس کے بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ ایک ایسی حقیقت جو آنکھوں کو نم اور دل کو بوجھل کر دے گی۔ راحل ایک عام مزدور تھا جو صبح سورج نکلنے سے پہلے کام پر نکل جاتا تھا اور رات گئے تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ اس کے 3 بچے تھے، احمد، فاطمہ اور سب سے چھوٹا حسن۔ اس کی بیوی زینب صابرین عورت تھی جو گھر اور بچوں کی تربیت میں مصروف رہتی۔ راحل کا ایک ہی خواب تھا، اپنے بچوں کو ایک کامیاب زندگی دینا۔ راحل دن رات محنت کرتا مگر جو کماتا وہ مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کر پاتا۔ ایک دن احمد کے اسکول کی فیس بھرنے کا وقت آیا مگر راحل کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی پرانی گھڑی بیچ دی جو اس کے محروم والد کی نشانی تھی۔ کلائی خالی دیکھ کر زینب سمجھ گئی مگر کچھ نہ بولی۔ وقت گزرتا گیا، احمد اور فاطمہ بڑے ہو گئے۔ احمد کو دوستوں کی مہنگی چیزیں دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوتی۔ ایک دن اس نے غصے میں کہا، ابو ہمارے پاس ہمیشہ کم ہی کیوں ہوتا ہے؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ میں ایک غریب کا بیٹا ہوں۔ راحل نے مسکرا کر کہا، بیٹا بس تھوڑا اور صبر، ایک دن تم سب کچھ پالو گے۔ مگر اس رات وہ اکیلے بیٹھ کر خاموشی سے رویا۔ راحل بیمار رہنے لگا مگر کبھی کسی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ اگر کبھی زینب کہتی کہ آرام کر لو تو وہ ہنستے ہوئے کہتا، میں تھکوں گا تو بچوں کے خواب کیسے پورے کروں گا؟ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں میں تھامے آسمان کی طرف دیکھتا، یا اللہ میرے بچوں کو وہ سب دے دینا جو میں نہیں دے سکا۔ احمد نے کالج مکمل کر لیا اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ فاطمہ کی شادی کی فکر زینب کو ستانے لگی اور احسن ابھی چھوٹا تھا۔ ایک دن گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، راحل نے اپنی پرانی سائیکل بیچ دی، وہی سائیکل جس پر وہ احمد کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ جب احمد نے یہ دیکھا تو بے دلی سے کہا، ابو آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ راحل نے صرف مسکرا دیا، بیٹا میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بالآخر احمد کو نوکری مل گئی۔ اس دن راحل نے زینب سے کہا، میرا خواب پورا ہو گیا۔ مگر جیسے جیسے احمد کامیاب ہوتا گیا ویسے ویسے اس کی مصروفیات بڑھنے لگی۔ اب وہ زیادہ تر اپنے کام میں لگا رہتا۔ فاطمہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ حسن بھی بڑا ہو رہا تھا اور اپنے دوستوں میں مگن رہنے لگا۔ راحل اکثر بیٹھ کر سوچتا، میرے بچے مصروف ہو گئے ہیں، یہ تو میرا خواب تھا مگر عجیب سی خاموشی چھا گئی ہے۔ اب احمد کے پاس مہنگی گاڑی تھی، بڑا گھر تھا مگر وقت نہیں تھا۔ ایک دن راحل نے احمد سے کہا، بیٹا کافی دن ہو گئے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ احمد نے لاپرواہی سے کہا، ابو آج بہت ضروری میٹنگ ہے، کل کریں گے۔ وہ کل کبھی نہ آیا۔ راحل کی طبیعت بگڑنے لگی مگر اس نے کسی کو خبر نہیں دی۔ ایک دن زینب نے احمد کو فون کر کے کہا، بیٹا ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ احمد بولا، امی میں بہت مصروف ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ راحل نے یہ بات سن لی مگر کچھ نہ کہا، صرف مسکرا دیا۔ شاید یہ مسکراہٹ آخری تھی۔ اگلی صبح جب زینب نے راحل کو جگانے کی کوشش کی تو وہ خاموش تھا، اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ جب احمد کو یہ خبر ملی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے باپ کی میت کے قریب بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، ابو ایک بار آنکھیں کھولو، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کو نئے کپڑے دینا چاہتا ہوں، ابو پلیز۔ مگر راحل نہیں لوٹ سکتا تھا۔ راحل کے جانے کے بعد احمد کو ہر جگہ اس کی یاد ستانے لگی۔ وہ گھر آیا تو اس کی نظریں والد کی پرانی چپلوں پر پڑی جو سالوں سے ایک ہی جگہ پر رکھی تھی، وہ چپلیں جو اب کسی کے قدم کے لفظ کو ترس رہی تھی۔ احمد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، ابو میں بہت مصروف تھا مگر آپ ہمیشہ میرے لیے وقت نکالتے تھے، آپ نے سب کچھ دیا مگر میں آپ کو کچھ نہ دے سکا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیوں نہ کہ کچھ احساسات ہمیشہ دیر سے جاگتے ہیں۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں باپ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، مگر ان کی محبت اور قربانیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، کیوں نہ کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔